میں خود بھی کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ واقعی میرے معاملے میں بے حد حساس تھی۔ اگر میں اسے جا کر نہ مناتا تو وہ کئی دن تک اسی طرح کمرے میں پڑی روتی رہتی۔ میں نے کمر کسی اور روانہ ہو گیا۔ کاجل کو منانا کسی پھپری ہوئی شیرنی کو رام کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا۔ میں نے اسے کمرے پر دستک دی۔ دوسری بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ حسب توقع بستر پر اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ہچکیوں سے اس کا بدن ہل رہا تھا۔ کاجل، میں نے آہستہ سے کہا تو اس کی سسکیوں میں شدت آ گئی تھی۔ چلے جاؤ، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ آئی ایم سوری کاجل، چلے جاؤ، اس نے روتی آواز میں کہا۔ میں کالی ہوں نا، کسی گوری لڑکی کے پاس جاؤ۔ اب میں نے ذرا سخت ہونے کا فیصلہ کیا۔ کاجل کی بچی، سیدھی ہو جاؤ ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ تم اب میری بات کا برا مانو گی؟ ہاں، مجھے برا لگا، اس نے چیخ کر کہا۔ میں تمہاری زبان سے یہ بات نہیں سن سکتی، اور وہ جو تم اکثر مجھے سرخ منہ والا بندر کہتی ہو۔ میں نے خفگی سے کہا۔ میں کبھی روٹھا؟ مجھے نہیں پتا، تم جاؤ یہاں سے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کاجل، تم اٹھتی ہو یا؟ میں نے اسے دھمکایا۔ میں اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب آتے ہی وہی سنسنی مجھ پر غالب آنے لگی تھی۔ میری سوچیں بھٹکنے لگی تھی۔ کاجل 11 سال کی تھی، لیکن اس کا قد وغیرہ جمشید علی پر گیا تھا۔ وہ لمبے چوڑے تھے، شاید اسی وجہ سے کاجل ابھی سے بڑی بڑی سی لگنے لگی تھی۔ اس کے نقوش، بال اور رنگت ماں پر گئے تھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے سے پہلے اس کشش نے مجھے مسحور کر لیا تھا۔ میں نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو اس کا لرزتا بدن ساکت ہو گیا۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ پلیز، وہ کسمسائی۔ نہیں، پہلے معاف کرو، میں نے اصرار کیا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور مجھ سے دور ہو گئی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، اس نے لہجہ بدل لیا۔ ارے، اتنی ناراضگی کہ آپ جناب کرنے لگی ہو؟ میں ہنسا۔ اب مجھے مت چھونا، اس نے منہ پھیر کر کہا۔ کاجل، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم بچپن سے ساتھی ہیں، لیکن اب ہم بچے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر تم روٹھو گی تو میں اسی طرح مناؤں گا جیسے پہلے مناتا تھا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگی، حتیٰ کہ دیوار آ گئی، اور میں نے نرمی سے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ نہیں، پہلے کہو کہ معاف کر دیا۔ یوسف، کوئی آ جائے گا۔ مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس سے پہلے مجھ سے لپٹتے چمٹتے ہوئے کاجل کو کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوگا۔ آج اس نے پہلی بار ایسی بات کی تھی۔ تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ بولی۔ چھوڑو مجھے جنگلی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تم نے اب تک معاف نہیں کیا، میں نے اسے یاد دلایا۔ جب تک معافی نہیں ملے گی چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی ضد اب بھی برقرار تھی۔ اس نے کوشش کر کے میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں جب بھی اسے کچھ منوانا چاہتا تھا اسے اس طرح گرفت میں جکڑ لیتا اور وہ تھک ہار کر مان جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جلدی مان جائے گی۔ اب تو اس کے احساسات ہی کچھ اور تھے، مگر مزاحمت کیے بغیر ہتھیار ڈال دینا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ جب میری گرفت سخت ہونے لگی تو اس نے ہار مان لی۔ اچھا بابا، معاف کر دیا، اب چھوڑ دو۔ تم سے کوئی بات منوانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، میں نے شکوہ کیا۔ اس کا کوئی صلہ بھی تو ملنا چاہیے۔ کیسا صلہ؟ اس نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے چہرہ پیچھے کیا، لیکن ایک حد تک وہ پیچھے کر سکتی تھی، حتیٰ کہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے لبوں پر ایک نرم اور گداز سا احساس پایا تھا۔ اسی لمحے کھٹکے کی آواز آئی تو کاجل تڑپ کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ دروازے پر جمشید علی کھڑے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے منہ سے نکلا، پاپا آپ؟ کاجل کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جمشید علی برس پڑیں گے۔ کوئی باپ اس قسم کا منظر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی کے باہوں میں ہو، لیکن جب جمشید علی بولے تو ان کی آواز معمول کے مطابق تھی۔ یوسف، میری اسٹڈی میں آؤ، یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرتے چلے گئے۔ یوسف، پاپا نے دیکھ لیا، کاجل کی آواز لرز رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پاپا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اچھا نہیں ہوا کاجل، میں نے ساری عمر پاپا سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں تمہیں ضرور مانگوں گا۔ وہ ڈر رہی تھی، تم پاپا کو نہیں جانتے۔ ایک دم وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا بدن سرد ہو رہا تھا۔ چند لمحے پہلے والی گرمی غائب ہو چکی تھی۔ وہ سزا ضرور دیں گے۔ میں نے اس کے لبوں پر انگلی پھیری۔ میں نے آج جو پایا ہے اس کے بدلے میں پاپا کی دی ہوئی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ جاؤ، پاپا اسٹڈی میں انتظار کر رہے ہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر اس ممنوعہ پھل کو چکھوں، لیکن دل پر جبر کر کے رہ گیا۔ کاجل میرے لیے محترم ہستی تھی،
میں اسے اس کی مرضی سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بادل نخواستہ میں اس کے کمرے سے نکلا، اس کی ہستی کی کشش کے اثر سے نکلتے ہی مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہونے لگا۔ جمشید علی کتنے ہی روشن خیال سہی ایک بیٹی کے باپ تھے، اور بیٹی کے باپ ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ 10 بائی 10 فٹ کی جھوپڑی میں رہتا ہو یا جمشید پیلس میں۔ انہوں نے جو دیکھا تھا اسے انہوں نے برداشت کر لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں غصہ نہیں آیا ہوگا۔ میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا، معاملہ کتنی ہی سنگین اور اشتعال انگیز کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ سکون سے فیصلہ کرتے تھے اور اس پر ٹھنڈے دل سے عمل درآمد کرتے تھے۔ میں نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔